السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جو یہ حدیث پاک اس وقت میں پڑھی گئی تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی وقال اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کر لیا تو گویا اس نے عہدہ ایمان مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، لہذا اس کو باقی نصف میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں میں جو اس وقت میں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں میں نکاح کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں کہ نکاح کو نصف ایمان فرمایا ہے کہ نکاح کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نکاح انبیاء اور کی سنت ہے۔ قرآنی آیات سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ 4 چیزیں انبیاء اور رسول کی سنت ہے۔ نمبر 1 شرم و حیا، نمبر 2 خوشبو کا استعمال، نمبر 3 مسواک، نمبر 4 نکاح۔ اور نکاح کی فضیلت اور دیگر حدیث میں بھی آئی ہے، کہیں زیادہ بچے جننے والی سے، کہیں نیک سالے سے۔ اور یہ زیادہ بچے جننے والی کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ ان کے خاندان میں دیکھا جائے گا، لڑکی کی ماں کو دیکھا جائے گا کہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ اگر ان کی تعداد میں ماشاءاللہ برکت ہے تو یہ سمجھو کہ اس میں آگے آنے والی نسل بھی زیادہ چلیں گی۔ اور نیک سالے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کا خاندان نمازی ہے، حافظ ہے، قرآن ہے، عالم ہے اس خاندان میں اور نماز کے پابند ہے تو وہ نیک خاندان کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آ کر نہیں جھانکتے، بس صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ نکاح کرو نیک صالح عورت سے اور زیادہ بچے جننے والی سے، کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ اور عزیزان گرامی، یہ شادی بیاہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اسلام میں اس میں کبھی عبادت کا درجہ ہے۔ فرمایا کہ شادی بیاہ کو نصف ایمان فرما دیا گیا ہے، اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ وجاء۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو نکاح اور شادی کرنے کی قدرت ہو، طاقت ہو، تو وہ نکاح کرے، اس لیے کہ شادی نگاہوں کو جھکانے والی ہے، یعنی بد نظری سے بچاتی ہیں، شرمگاہ کی خوب حفاظت کرتی ہیں، یعنی بدکاری سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور جس کو قدرت نہ ہو، جس کے پاس وسعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، نکاح کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ نکاح کو سنت قرار دیا گیا اور نصف ایمان قرار دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی ایمان کے لیے بتلایا کہ اللہ سے، باقی کے لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو شادی کو اسلامی طریقے پر
کیا جائے، اور جو ضوابط ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں میں سنت کو اتارے، اور نکاح کو سنت کے مطابق، نہ کہ گانے اور ناچ، یہ خرافات۔ میرا عزیزان گرامی، نہ جانے ہماری کتنی دن کی زندگی ہے اور کب اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور ہمارے سانس لے لے۔ جس سانس میں حکم ہوتا ہے جس لمحے میں، تو اسی لمحے میں اسرائیل علیہ السلام آ کر سانس کو اچک لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی کو قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے۔ جب فکر کریں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں نور آئے گا، زندگیوں میں کامیابی آئے گی۔ جب ہم فکر ہی نہیں کرتے، فکر ہماری دنیا میں ہے کہ صبح سے شام تک ہم اپنے کاموں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو ہمیں مہینے کے بعد نوکری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم 24 گھنٹے میں اپنی زندگی دین کے لیے بھی فکر کریں، کیا کون سا کام ہم نے اچھا کیا ہے، کون سا برا کیا ہے۔ تو جب ہم فکر کریں گے تو زندگی میں کامیابی اور کامرانی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔